ادب و احترام کے ساتھ مہمان خصوصی جناب حضرت اقدس مولانا و مفتی محمد خورشید ربانی صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد موتی باغ کشن گنج سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ ہمارے خصوصی بلکہ ہمارے رفیق اور دوست قاری مشکور صاحب کے استاد، اس نسبت سے ہمارے بھی استاد حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ اور حضرت مولانا مبین صاحب اور دیگر مہمان یہاں کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اصل تو ہم سب جو ہے استاد محترم کی دعا لینے کے لیے آئے ہیں۔ کل ہی ہم کو آنا تھا لیکن طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن 1 مہینے سے طلب تھی کہ قاری مشکور صاحب کو استاد جو ہم سب کو استاد ہیں ان کا دیدار کریں، اور ابھی جو ہے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت کو دیکھ رہے ہیں، بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، بڑی سعادت محسوس کر رہا ہوں۔ استاد کیسے ہوتے ہیں اور شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین نمونہ اگر ہم کو دیکھنا ہے، عزیز طلباء ہم سب کو اگر دیکھنا ہے، تو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے استاد بھی موجود ہیں اور ان کے بہترین 2 شاگرد قاری مشکور صاحب اور حضرت مولانا مبین صاحب، اور بھی شاید سبھی شاگرد ہیں، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، یہ سبھی ان کے شاگرد نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے 2 باپ ہیں، ایک تو وہ جو ولادت اور پیدائش دیتا ہے، جنم دیتا ہے، جو سلبی باپ ہے، اور ایک وہ جو کرم دیتا ہے، خوبیاں دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ دونوں کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ اساتذہ بہت سارے ہیں اور شاگرد بھی بہت سارے ہیں، لیکن کامل استاد کون ہے، اور وہ طلباء جو اپنے استاد سے خوب زیادہ فیض حاصل کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد کے سامنے اپنے علم کو کیسے اڈیل دے، کیسے اس کو پلا دے۔ خاص طور پر ہمارا جو یہ دینی علم ہے جو تربیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کتاب سے ہے، لیکن دراصل سینہ بسینہ ہے، ایک سینہ سے دوسرے سینے میں منتقل ہونا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ استاد شاگرد کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے اور شاگرد بھی استاد سے بالکل قریب ہو جائے۔ جیسے سراہی میں گھڑا، پانی کا گھڑا، اس میں پانی ہے، لیکن اس سراہی سے گلاس میں یا دوسرے برتن میں پانی کب جائے گا، جبکہ سراہی جو ہے اس برتن کی طرف جس میں پانی کو لینا ہے، یا اس گلاس کی طرف جس میں پانی لینا ہے سراہی سے، سراہی بالکل جھک جائے گا، بالکل جھک جائے۔ اگر سراہی اپنی جگہ ہی رہے تو کبھی بھی سراہی سے جو ہے اس میں پانی نہیں جائے گا، اور اس برتن میں یا اس گلاس میں پانی کب جائے گا، جبکہ اس سراہی سے وہ برتن قریب ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیز جو ہے دونوں کے گہرا ربط سے اور گہرا تعلق سے منتقل ہوتا ہے۔ ابھی جو ہے قاری صاحب سے بات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں اپنے استاد محترم مولانا اعجاز صاحب
رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ کی یاد آ گئی۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں نے بچوں کو چھوڑ کے کبھی نہیں کھایا، بہت بڑی چیز ہے اپنے کھانے میں بچوں کو شریک کرنا۔ قاری مشکور صاحب کے اندر اس قدر فیاضی اور سخاوت کہ جو کچھ ان کے پاس آتا ہے وہ اس کو رہنے نہیں دیتے، باسی ہونے نہیں دیتے، بچوں تک اس کو منتقل کرنا، یہ استاذ کی صفت ان کے اندر منتقل ہے۔ خیر باتیں بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ استاد اور شاگرد کا گہرا ربط ہونا چاہیے۔ ابھی مولانا مشکور صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارا جو یہ علم دین ہے، یہ جو منتقل ہوتا ہے خاص طور پر وہ استاذ کے ادب سے، کتاب کے ادب سے۔ ذہن اپنی جگہ ہے، بہت سارے بچے جو ہے بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس قدر ماہر اور کمال کو حاصل، مہارت اور کمال کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، وہ استاذ کے لیے خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ ان کے اندر نہیں تھا۔ ذہین تھے، فطین تھے، ذکاوت بہت زیادہ ان کے اندر تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن بہت سارے جو ہیں ان ذہن ہیں یا متوسط ذہن ہیں، لیکن وہ بہت کامیاب ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو استاد سے بہت جوڑا اور ان کی چیزوں کو حاصل کیا، بلکہ وہ استاد کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے، اور خاص طور پر ادب کا، احترام کا خاص لحاظ اور خیال کیا، جس کی بنیاد پر جو وہ چمکے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہم سب بھی اپنے اساتذہ کا خوب احترام، خوب ادب کریں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں میں زیادہ ذہین نہیں تھے، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور اتنا فیض اس سے پہنچا۔ وجہ کیا ہوئی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام بنے۔ حالانکہ اور بھی ذہین ان کے ساتھی تھے، لیکن شیخ الاسلام بنانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت انہوں نے کی۔ آپ سب سنے ہوں گے، ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے درسگاہ میں یہ تذکرہ کیا کہ بھنگی بہت دن سے نہیں آیا۔ ایک چھوٹا سا کہ بھنگی بہت دن سے نہیں آیا، بہت پریشانی ہو رہی ہے، یہ صرف تذکرہ کیا۔ اور ابھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گھر نہیں پہنچے تو دیکھا کہ بیت الخلا صاحب، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اس وقت کے بیت الخلا کے نیچے ٹینا ہونا ٹائپ کا لگا ہوا رہتا تھا، اور بھنگی آتا تھا اس کو پھر کہیں اڈل کر کے پھر ٹینا کو لا کر کے لگا دیتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ پابندی کے ساتھ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بیت الخلا صاف کر کے چلے آئے کرتے۔ حالانکہ ان کی اہلیہ روکتی تھی کہ تم سید ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے استاذ کو مت بتائیے۔ ایک مرتبہ جو گھر میں آئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آج کل تو بھنگی بہت پابندی سے آ رہا ہے، بالکل صاف ستھرا بیت الخلا مل رہا ہے۔ تب جو ہے ان کی اہلیہ نے کہا کہ کوئی بھنگی نہیں آ رہا، آپ کا شاگرد جو ہے حسین آ کر کے صاف کر کے جا رہا ہے۔ اب ان کے دل کے اندر جو ہے کیا کیفیت شاگرد کے نہیں پیدا ہوا کہ یہ کیفیت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی کو اتنا نمایاں کیا، اتنا نمایاں کیا کہ آج ان کا نام آتا ہے تو عقیدت سے، محبت سے سر جھک جاتا ہے۔ تو خیر بہت سارے واقعات ہیں۔ اساتذہ کی خدمت سے اس دنیا کے اندر جو عزت مقام ملتا ہے، اور آج قاری مشکور صاحب اپنی جگہ جو بھی ان کے پاس علم ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اتنی بڑی خدمت دے رہا ہے، ممکن ہے بلکہ حقیقت ہے اور سچائی اس کے اندر 100% ہے کہ اساتذہ کی خدمت کرنے کی بنیاد پر اور ان سے گہرا ربط کی بنیاد پر، ان سے تعلق کی بنیاد پر
اس لیے میرے عزیز طلبہ خاص طور پر جو ہے اساتذہ کا احترام کریں، کتاب کا احترام کریں، درسگاہ کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی طرف